بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاشم نہم جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا۔ وہ ہر امتحان میں اول آتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک شرارتی دوست کی صحبت میں اس کا دھیان شرارتوں کی جانب ہو گیا۔ سب بچے اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے محفوظ ہوتے۔ ہاشم اسے اپنی کامیابی سمجھتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاشم کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بڑی شرارتوں میں بدل گئیں۔ چٹکی کی جگہ تھپڑ اور مکوں نے لے لی۔ اب اس سے بچے تنگ ہونے لگے تھے۔ بچوں کے والدین ہاشم کی شکایتیں لے کر اسکول آ جاتے تھے۔ اساتذہ نے اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہاشم روز بہ روز بگڑتا چلا گیا۔ اسکول کا سارا عملہ ہاشم کے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ استاد کے فرائض میں سکھانا شامل ہے۔ جو بچے اساتذہ سے کچھ سیکھ جاتے ہیں انہیں ساری زندگی دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ اساتذہ اپنا فرض نبھاتے رہے اور ہاشم اساتذہ کی باتیں ہوا میں اڑاتا رہا۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور امتحان سر پر آ پہنچا۔ ہاشم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کامیابی میں اسے کوئی آگے نکل جائے۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کتابوں پر نظریں جما دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ ایک سطر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت زور مارا مگر دماغ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ امتحان میں 2 دن باقی تھے مگر ہاشم مناسب تیاری نہ کر پایا۔ وہ مقابلے سے پہلے ہی خود کو ہارا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں وہ اپنی تمام شرارتیں بھول گیا۔ سر رضوان نے اس بات کو محسوس کیا تو انہوں نے ہاشم کو اسٹاف روم میں بلوایا اور وجہ پوچھی۔ ہاشم کافی گھبرایا ہوا تھا مگر سر رضوان کا شفقت برا لہجہ دیکھ کر اس نے ہمت کر کے ساری پریشانی بتا دی۔ سر رضوان بولے، ہاشم، کیا آپ با ادب با مراد کا مطلب جانتے ہیں؟ جی سر، بڑوں کا ادب کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ ہاشم فوراً بولا، بالکل درست کہا، علم کا تعلق بھی ادب سے ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں تو علم سے جڑی ہر چیز کا ادب کرنا سیکھیں۔ یاد رکھنا، علم کا سب سے بڑا سر چشمہ استاد ہوتا ہے۔ استاد کی توہین کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر رضوان کو اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ ہاشم کی ندامت اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہو چکی تھی۔ ہاشم نے سر رضوان سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی استاد کی توہین نہیں کرے گا۔ دن رات ایک کر کے ہاشم نے محنت کی اور امتحان دے دیا۔ جب نتیجہ نکلا تو پہلی تینوں پوزیشن میں ہاشم کا نام نہ آیا۔ وہ پاس ہو گیا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اتنا خوش وہ کبھی اول آنے پر بھی نہ ہوتا تھا جتنا آج صرف پاس ہونے پر ہی تھا۔ اس نے استاد کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ با ادب ہو چکا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل میٹھی وائس کو سبسکرائب کریں۔